قومی اسمبلی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے فوج مخالف بیانات پر مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ یہ قرارداد وزیر مملکت پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیان کی شدید مذمت کرتا ہے، جس میں انہوں نے تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہوئے پاکستان کے مسلح افواج پر الزام لگانے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ سیاسی مقصد کے لیے کسی بھی ریاستی ادارے پر الزام تراشی ملکی مفاد کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سراج الدولہ کے سپہ سالار کو میر جعفر میر صادق کہہ کر خطرناک مثال دی۔ یہ پاکستان اور ادارے کے خلاف سازش ہے۔ آئین اور قانون کے دائرے میں عمران خان کو نہ روکا تو شام لیبیا جیسی صورتحال اور خدا نخواستہ بھونچال آ سکتا ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر نے کہا خط میں صرف دھمکی آمیز گفتگو تھی، بتائیں سازش یا غداری کا عنصر کہاں سے آ گیا؟ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا کہ نواب سراج الدولہ کے جو تھے جو سپہ سالار وہ نکلے، وہ میر جعفر اور میر صادق وفاداری اور غداری کے جو سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ ہم نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی، سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا، خط میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ، لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا؟ عمران نیازی نے جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش ہے، اس ادارے کے خلاف ایک سازش ہے۔ آپ تو لاڈلے تھے، آپ کو بچے کی طرح دودھ پلایا اس ادارے نے۔ 75 سال میں اس مقتدر ادارے نے پاکستان کی کسی حکومت، کسی وزیر اعظم کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جس طرح عمران خان نیازی کو کیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کے باوجود بھی نہ کچھ سیکھا نہ کیا۔ اگر میں نہیں کھیلوں گا تو کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا، یہ روش، یہ کہاں کی روش ہے؟ اگر اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سختی سے نہ روکا گیا تو خدا نخواستہ بھونچال آ سکتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ جمہوریت ختم ہو جائے، اس بات کا بھرپور نوٹس لیا جائے، اس لمحے کو ہم کنٹرول کریں، وگرنہ پھر اگر خدا نخواستہ اگر بے قابو ہو گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ عمر بھر سازشیں کرنے والا فتنہ ملک کی سلامتی کے در پہ ہے۔ عمران خان آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور خانہ جنگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کیا سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنے اور ہر آئینی ادارے کو گالی دینے والے شخص کو کھلی چھوٹ ہے کہ افواج پاکستان کو صرف اس لیے تماشا بنائے کہ وہ آئینی حلف پر قائم ہے۔ اپنی نااہلی سے ملک کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ان کی شکایت صرف یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں دے رہے۔ احسان فراموشی کرنے والا شخص اپنے ہی محسنوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے عمران خان کی جانب سے قومی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے کی پرزور مذمت کی اور اسے احتساب سے بچنے کی بھونڈی کوشش قرار دے دیا۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد عمران ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ قومی اداروں کے خلاف عمران خان کی ہرزہ سرائی کے پیچھے کرپشن کیسز، فارن فنڈنگ کیس کا خوف ہے۔ عمران نیازی تمام حدیں پار کرتے ہوئے جس نہج پر جا رہے ہیں وہ ملک کو ایک مرتبہ پھر دو لخت کرنے کی سازش لگتی ہے۔ عمران خان نفرت پھیلا کر پاکستان اور قومی اداروں کا نقصان کر رہے ہیں، اس عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اداروں کی توہین کے الزامات کا جواب جہلم جلسے میں دیں گے۔ وزیر اعظم نے ڈرامہ کیا، نواز شریف اور مریم خود حملے کرتے ہیں، الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ شہباز شریف اور ان کے بھائی اصل میر جعفر اور میر صادق ہے، حکومت نے مجھے گرفتار کرنے کا پلان بنا رکھا ہے۔ شہباز شریف نے کوئی ڈرامہ کیا کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا، یہ سارا خاندانی جھوٹا ہے۔ کہتا ہے جی عمران خان نے کوئی بڑی فوج کی توہین کر دی۔ کل جیل میں میرا جلسہ ہے، شہباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا، بس صحیح معنی میں۔ تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق کو اس ملک کے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر اور پھر آ کے این آر او لے لو۔ پہلے مشرف سے این آر او لیا اور آپ پھر آ کے این آر او لے رہے ہیں۔ وہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا اندر چوں چوں کرتا تھا، اور بیٹی یہاں صرف بولتی ہے کیونکہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے، وہ بھی فوج کو اٹیک کر رہی ہے اور ہمیں کہہ رہے ہو فوج کی بات کر رہے ہو۔ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میرے کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے، یہ میں پالیٹکس نہیں کر رہا،
میں جہاد لڑ رہا ہوں ان کے خلاف. جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا. ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے. جتنی آپ اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے اوپر FIR کاٹ دی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب گئے ہیں وہاں. تم جدھر پاکستانی ہیں دنیا میں جدھر بھی چلے جاؤ 2 نعرے لگیں گے, غدار اور چور. ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں, الیکشن. کال دوں گا 20 تاریخ کے بعد. جو اسلام آباد نہیں آ سکتا اور کئی بڑے دور علاقے ہیں, آپ اپنے علاقے میں نکلیں گے. مجھے یہ بھی خبر ہے کہ جی عمران خان کو پکڑ لیں گے, یا ایک اور بھی انہوں نے کوئی ہے کہ جی اس کو کوئی ویسی فارغ کر دیں. ڈرے تو بہت ہوئے نا. یہ جو بھی کریں گے اپنا ہی نقصان کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ کرنے والوں کا بندوبست کریں گے. شیخ رشید نے خونی مارچ کا بیان واپس نہ لیا تو گھر سے نکلنے نہیں دیں گے. PTI والے باز نہ آئے تو لیگی کارکن بھی چور اور غدار کے نعرے لگائیں گے. لانگ مارچ میں کوئی غلط حرکت کی تو مرمت ہوگی. الیکشن جب آپ نے جانا ہے حلقوں میں تو ہمیں آپ کو یہ 4 سال کا جو ہے حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا. پورے پنجاب کا الیکشن مجھے لڑنا ہے. پورے پنجاب میں ان کا بندوبست بھی میں نہیں کرنا ہے. اور اگر یہ اسلام آباد کی طرف گئے جو کہ جانے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں تو ان کا استقبال کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہی ہے. اب یہ پنڈی کا شیطان کہہ رہا ہے کہ خونی لانگ مارچ کریں گے. میں نے اسے کہا کہ یہ اپنا بیان واپس لو ورنہ میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا. اگر تم نے احتجاج کرنا ہے پرامن طریقے سے کرو. آپ جب بھی ان کو دیکھیں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو تو آپ 2 لفظ کہیں, چور اور غدار. پھر ہم آپ کو یہی کام کریں کہ جہاں پہ آپ ہمیں نظر آئیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ چور چور اور غدار غدار کہیں. یہ تم نے ان لوگوں کو واہیاتیاں سکھائی ہیں, بدتمیزیاں سکھائی ہیں. تو پھر یا پھر یہ ہے کہ ان کی ہم مرمت کریں. پھر ان کی جہاں کہیں بھی کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کا پھر جو ہے وہ علاج ہو. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پاک پتن میں بابا فرید گنج شکر کے مزار پر حاضری دی. کہتے ہیں ہارا ہوا شخص ملکی اداروں اور آئین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے 3 روز قبل قتل ہونے والے لیگی رہنما رانا احمد علی کے گھر ان کے اہل خانہ سے اظہار افسوس اور فاتح خوانی کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا کہ عمران نیازی نے 1 کروڑ نوکریوں کا خواب چکنا چور کیا. جلد انہیں گناہوں کا جواب دینا ہوگا. وزیر اعلیٰ نے عوامی شکایات پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں مختلف وارڈز کا دورہ بھی کیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ نااہل پارٹیوں کی وجہ سے عالمی مالیاتی ادارے ملک پر مسلط ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک کی تبدیلی ناکافی ہے. IMF سے ظالمانہ معاہدے ختم کرنے ہوں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے عوام سے حکمران اشرافیہ کو مسترد کرنے کی اپیل کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ عوام جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کریں. تحریک انصاف نے ملکی مسائل میں مزید اضافہ کیا ہے. ناکام لوگوں کو دوبارہ موقع دینا بے وقوفی ہے. حکومت انتخابی ریفارمز کے بعد جلد از جلد الیکشن کے انعقاد کا بندوبست کرے. حکومت نے چینی کے ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پہلے عوام کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. وزیر اعظم نے چینی کی اسمگلنگ کے خلاف سخت اقدامات کا حکم دیا اور کہا کہ ذخیرہ اندوزوں, ناجائز منافع خوروں اور مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے. وزیر اعظم نے اپنے احکامات پر مؤصل آمد درآمد سے مسلسل آگاہ کرنے کی بھی متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے. غفلت اور کوتاہی ہوئی تو متعلقہ افسر اور عملے کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. اور اب موسم کی دنیا. This segment is brought to you by Level Barha, Next Paya, Cola Next, the real next level cola. and 75 سال سے پاک فین کا معیار ہے, تبھی تو اس پر اعتبار ہے. راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں شدید گرمی کے بعد شام میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے. جبکہ موسلادھار بارش سے شہر میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور موسم کافی حد تک خوشگوار ہو چکا ہے. محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کیا تھا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز. دنیا خبر کی دنیا